بٹ میں پچھلے 5 سال سے یہ چیز ہر جگہ ڈسکس کرتی ہوں کہ وین یو گو ٹو ڈفرینٹ فورمز انٹرنیشنلی، انڈینز اتنے تیار آتے ہیں، ان کے ینگسٹرز، ان کے انٹلیکچوئلز، الومنائز اتنے ویل ایجوکیٹڈ اور ویل ریڈ نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ پروف کر کے جاتے ہیں کہ پاکستان غلط ہے۔ زیاد، یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو کافی ٹائم تک لوگوں کو سمجھانے کے لیے تقریباً روز مختلف فورمز پہ ڈسکس ہونا چاہیے، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے میڈیا پہ، ہر جگہ، بیکاز اس کا جو ٹائم سپین ہے دیٹ از لائک اوور 20 ایئرز ہم نے بغیر کچھ کیے گزار دیے، اور اس دوران انڈیا نے صرف یہ کیا ہے کہ ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے ذریعے اپنے کلچر، اپنے ریلیجن، ہر چیز کو یوز کرتے ہوئے ویسٹ کی ساری یونیورسٹیز اور تھنک ٹینکس کو پاکستان کے اگینسٹ ہیک کر لیا ہے۔ اب انفارچونیٹلی 9/11 کے بعد سے سچویشن بھی ایسی تھی کہ مسلمانوں کے اگینسٹ ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا تھا ورلڈ میں، اور پاکستان بینگ نیکسٹ ٹو افغانستان ویسے ہی ایک عجیب سی اسٹیٹ میں تھا۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا تھا اس کو چھوڑ دیں، وہ ہم نے نہیں کیا، وی آل نو دیٹ۔ بٹ میں پچھلے 5 سال سے یہ چیز ہر جگہ ڈسکس کرتی ہوں کہ وین یو گو ٹو ڈفرینٹ فورمز انٹرنیشنلی، انڈینز اتنے تیار آتے ہیں، ان کے ینگسٹرز، ان کے انٹلیکچوئلز، الومنائز اتنے ویل ایجوکیٹڈ اور ویل ریڈ نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں کہ وہ پروف کر کے جاتے ہیں کہ پاکستان غلط ہے۔ آن دی ادر ہینڈ ہمارے ینگسٹرز ایک تو بالکل فری فلوٹ گئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی کوئی نہ فنڈنگ ہوتی ہے، نہ سپورٹ ہوتی ہے، نہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے۔ جو جاتا ہے وہ اپنی جیب سے، اپنے خرچے سے یا پڑھنے گیا ہوتا ہے، یا وہ کسی اور طریقے سے کسی فیلوشپ کے ذریعے سے وہاں پہنچا ہوتا ہے۔ تو اس قوم کی، انڈیا کی ایک آرگنائزڈ ایفرٹ ہے ٹو ڈسکریڈٹ پاکستان، اور وہ اس نے کیا ہے، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اور آج حال یہ ہو گیا ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ کھڑے ہو کے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ بٹ اب گورنمنٹ جو ہے اگر ایکٹیو ہو رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ ہر ایمبیسڈر کو آپ ٹاسکنگ کر دیں، انہیں بتا دیں انہوں نے اپنے کنسرن ملک میں کیا کیا کرنے، اور اس پہ ان سے رپورٹ لیں۔ فورن آفس کے بغیر آپ کا کوئی کام، کوئی بات، کوئی وائس، سین وائس کہیں نہیں پہنچ سکتی۔ اور ملٹری سپورٹ کر رہی ہے، ملٹری ڈپلومیسی پیرل لائنز پہ چل رہی ہے، یہ ڈوزیئر کمپائل بھی انہوں نے کیا ہے، دس از کریڈیبل انفارمیشن، لیکن جب تک اس میں فورن آفس ایکٹیو نہیں ہوگا تب تک اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ بخاری صاحب، انسٹیٹیوشن آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے کچھ لوگوں سے میری ملاقات ہوئی اور اس سلسلے میں بات چیت بھی ہو رہی تھی کہ وہ کس طرح سے پاکستان کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کام کریں۔ اعزاز چودھری صاحب اس سلسلے میں فرما رہے تھے کہ ہم مکمل طور پر بھارت کا جو چہرہ ہے بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بات کچھ اور کرتے ہیں، وہ معاملہ سارا دہشت گردی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اداروں کو یا پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے کہ مزید اس معاملے کو بہتر طریقے سے اٹھایا جائے، اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے، سلیکنس تو ہمارے اینڈ پہ ہے، کیونکہ ہم پچھلے تقریباً 1 ڈیکیڈ سے تو میں سن رہا ہوں ففتھ جنریشن وار، ہائیبریڈ وار۔ ہمیں جب یہ اندازہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی تھی ہمارے پاس، اور یقین کیجیے ابھی تک تو مجھے ابھی بھی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ایک ڈوزیئر آپ نے تیار کیا اور وہ بھی آپ سرکولیٹ اس طریقے سے نہیں کر پائے۔ دوسرا، میں آج ہی کی مثال دیتا ہوں، آج ہی کی خبر ہے، ہمارے میڈیا کی طرف سے بھی سلیکنیس ہے، لاؤزینیس ہے، میں کہوں گا کہ آج ہی پنجاب میں ایک نیٹ ورک بریک کیا CTD اور ISI نے مل کے، اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ تھا افغان انٹیلیجنس ایجنسی کا اور را کا۔ 3 بندے پکڑے گئے، اور کب سے وہ یہاں سے نیٹ ورک چلا رہے تھے، ادھر سے ہی آئے تھے افغانستان سے۔ لیکن ذریعہ آپ تو بیٹھی ہوئی ہیں اسکرین پہ، آپ مانیٹر بھی بڑا اچھا کر رہی ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ خبر ہم نے کتنے چینلز نے اٹھائی ہے، اور کل کے اخبارات آپ کا شکوہ اپنی جگہ بجا، اور یہی شکوہ گزشتہ روز اس انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی کیا گیا تھا بخاری صاحب۔